کیونکہ تو اس کی اس بات پر مخالفت کرے گا جو وہ اللہ عز و جل کی جانب سے لائے گا، جو سچا اور ہر شے کو بیان کرنے والا ہے۔ پھر تو اس کی وحی کو جھوٹا قرار دے گا اور خود تمہیں اور ساری مخلوق کو پتہ چل جائے گا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو اپنا کیا ہوا ارادہ پورا کرتا ہے۔ وہی مالک زبردست حکمت والا، طاقت اور بڑے دبدبے والا ہے، اور پھر ایسی قوت و طاقت اور خواہش کا مالک ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہر شے اس کی معیشت کے آگے بے بس اور مجبور ہے۔ بیشتر مفسرین کرام کا قول ہے کہ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ جو کام وہ بنی اسرائیل سے لیتے ہیں وہ کام نہ ہو سکیں گے، یعنی غلاموں کی تعداد میں نمایاں کمی ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا گیا اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ پہلے ہی حمل کو بامشکل چھپا پائی تھیں۔ اب جب آپ علیہ السلام تولد ہو گئے تو اللہ عز و جل نے ان کے دل میں خیال پیدا کیا، اور انہوں نے ایک صندوق لے کر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسی سے باندھا اور صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ چونکہ ان کا گھر دریا کے کنارے پر تھا، اس لیے جب بچے کو دودھ پلانا مقصود ہوتا تو وہ صندوق کو پانی سے کھینچ لیتی اور دودھ پلاتی تھی۔ اے اللہ، آج ہم نے وہ وقت دیکھا جب ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، جب معصوم بچوں کی زندگیاں فرعون کے خوف سے چھینی جا رہی تھیں، اور بنی اسرائیل کی مائیں آنسوؤں میں ڈوبی دعاؤں کے سہارے جی رہی تھیں۔ لیکن مولا، اسی اندھیری فضاؤں میں تو نے اپنے رحمت کی ایک کرن اتاری، اپنا وعدہ سنایا اور بتایا کہ ایک بچہ آئے گا، ایک نور جو فرعون کے گھر ہی میں پلے گا، اور اسی کے تخت کے سائے میں تیرا منصوبہ پروان چڑھے گا۔ یا رب العالمین، ہمیں بھی یقین عطا فرما کہ چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، تیری رحمت ہمیشہ خاموشی سے اپنا راستہ بنا رہی ہوتی ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں اسی یقین پر زندہ رکھ کہ تیرا فیصلہ سب سے بڑا ہے اور تیرا منصوبہ سب منصوبوں سے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس حصے نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو اور آپ اگلا حصہ سننے کے منتظر ہوں تو محبت اور نرمی سے سبسکرائب کر دیں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم داستان کا ہر اگلا باب آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔